حضور کی بزم میں عوام و خواص کی تخصیص نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں رات کو کسی دوست نے بلایا ہو اور یہ کہا ہو کہ آج ساری رات بیٹھ کے بات کریں گے اور ہم نے اس کی اس بات کو مانا ہو۔ آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی بخشش اور مغفرت کی التجا کے لیے خالق کائنات کے حضور اس کے حبیب کے فرامین سن کر ہم یہاں حاضر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جبینے کہ جن کی ہر رات یوں آج کی رات کی طرح گزرتی ہے، وگرنہ حضرت جناب سیدنا امیر خسرو علیہ رحمۃ آپ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا لباس خشیت الہی، کشش الہی، عشق الہی کی وجہ سے سینے والی جگہ سے ہر لباس جل جایا کرتا ہے۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں ایک نعتیہ کلام غزلیہ طرز پہ لکھا اور لکھتے ہیں خبرم رسید شب کی نگار خواہی آئی، مجھے خبر ملی ہے کہ آج کی رات میرا محبوب آنے والا ہے۔ سر من فدائے راہی کے سوار خواہی آمد، اے گلاب کی متیوں آج تمہیں بچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر من فدائے راہی کے سوار خواہی آمد، آج کی رات میرے سر کو قلم کرو اور میرے خون کے چیٹوں کو جس راہ سے محبوب گزرے انہیں راہوں میں بچھا دو۔ کیونکہ محبوب کو تو سرخ رنگ سے بس ہے، بلا اس کی ڈاچی کے قدم جو ہے سرخ رنگت میں آئیں گے تو دور سے وہ دیکھے گا وہ گلاب ہی معلوم۔ سر من فدائے راہی کے سوار خواہی آمد، پھر آگے چل کے کہتے ہیں امن اور دیان شہدار سر کھل رہا تھا برتا۔ یا رسول اللہ جنت کے سارے ہیروں نے سر کاٹ کے ہتھیلیوں پر رکھ دیے ہیں، با امید آن کے روزی ہوں شکار خواہی آمد۔ اے محبوب اس امید پر ایک نہ ایک دن آپ شکار کرنے آئیں گے تو آپ کو شکار کرنے کے لیے تیر چلانے کی زحمت لینا پڑے، سر پہلے ہی کاٹ کے ہتھیلیوں پہ رکھ دیے۔ وہ تو جانوروں کا عشق ہے، پنڈی میں بھی حضور کا عاشق گزرا ہے جس کو لوگ کہتے تھے قاتل ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا تم رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو، تم دھوکے باز میں بہت ساری باتیں کی۔ امام احمد بن حنبل نے جلال میں آ کر کہا ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے حق پر کون ہے۔ ارے بھلا قاتلوں کا جنازہ اور گستاخوں کا جنازے میں بندے نہیں بچے ہوتے، مولوی جنازے پڑھنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں علماء کو، شیخ الحدیث حضرات کو، بڑے بڑے نبیوں کو دستاریں اتار کے ممتاز قادری کے قدموں پہ نثار کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ ممتاز قادری کا نشان و مقصد یہ تھا کروں تیرے نام پہ جو پھیلا نہ بس ایک جہاں دو جہاں پھیلا، دو جہاں سے بھی نہیں جیتا کروں کیا کروڑوں جہاں سر من فدائے راہی کے سوار خواہی آمد، رحمت و دیان شہرا سے لفظ نہاد مرکف با امید آن کے روزی تو شکار خواہی آمد۔ اور آگے فرماتے ہیں کششی کے عشق دارت، آقا میرا عشق ایک مقام رکھتا ہے، وہ بازاری کھیل تو نہیں کی۔ کششی کے عشق دارت نگدارت چے بچیسا، آقا میرا عشق ایک مقام رکھتا ہے، ایک کشش رکھتا ہے، نگدارت چے بچیسا، یہ آپ کو یوں ہی نہیں جانے دے گا۔ بجنازہ کرنے آئی بمزار خواہی آمد، آقا جنازے میں اگر نہ آ سکے تو مزار پہ ضرور آؤ۔ اگر جنازے میں نہ آ سکے تو میرے مزار پہ ضرور آؤ گے۔ یہ ایک عاشق کی شناخت دلی کے ساتھ بابا کے دوہر اعلان جیت کا اعلان ہے، اور ایک دنیا دار جو ہے لاہور میں لیٹا ہے اور اس کی قبر میں پتہ کیا لیتا ہے، وہ لکھتا ہے کوئی فاتحہ پڑھنے آئے، کوئی چار پھول چڑھائے، کیوں جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ مجھ سے گزار۔ تو حضور کی غلامی بندے کو ممتاز کرتی ہے، جس کا نام بھی ممتاز ہو اور پھر حضور کی غلامی کرتے ممتاز ہو جائے، دنیا اس کو عاشقوں کا امام کہتی ہے۔ آج کی یہ بات صحیح ہے، حضور کے غلاموں نے سجائی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مال و زر جو ہے حضور کی محبت پہ اور حضور کی نعت خوانیوں پہ جو
لیکن رسول اللہ کے نام پہ 1000 کی گجی کو یوں ہی پھینک دینا یہ دل جگڑے کا کام ہوتا ہے. تو یہ مال اور متاع یہ حضور کا تھا، حضور کا ہے اور حضور کا ہی ہوگا. کل کائنات حضور کی ہے، ہم حضور کے نام پہ نثار کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں. تو آج کی رات شب توبہ ہے، لیلۃ البراءۃ. برات کے دو معنی، ایک برات کا معنی ہے بیزاری. جیسے کوئی بندہ یا والد اولاد نافرمان ہو تو باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی اس کے اچھے برے فعل و فعل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور ایک برات کا معنی ہوتا ہے خلاصی، نجات. اس برات کے معنی میں اگر لیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فی لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی نصف جو ہے 15 شعبان کی جو رات ہے اس رات میں اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو ہے دوزخ سے دوشیوں کو آزاد فرماتا ہے. آج کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ آج ہم اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں. اور خالق کائنات، میں نے آپ کے سامنے جو خطبہ میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اگر اس آیت کریمہ کے انداز تخاطب پہ اور انداز ترتب پہ اگر غور کریں تو یقین جانیے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ بھلا چوروں کو اور ڈاکوؤں کو بھی لوگ بلاتے ہیں پیار محبت سے. ہمارے 10 میں لے کے بھاگ جائے، ہم کہتے ہیں پکڑو دھوڑو مارو. ایک خالق کائنات ساری عمر کا گناہ گار بندہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب وہ آتا ہے تو خالق کائنات کی رحمت اس سے منہ موڑتی نہیں ہے، بلکہ جبریل امین نے کہا جاتا ہے آج عرشوں میں چراغاں کر دو. مالک کس بات کا چراغ ہے؟ آج تو گناہ گار نے توبہ کی، میں گناہ گار نے توبہ ہی نہیں کی بلکہ آج بندے اور رب کی صلح ہو گئی. خالق کائنات آیت کریمہ میں نے پڑھی، کتاب مقدس کا ایک نور کا ٹکڑا میں نے پڑھا. خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے بھولے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا. اگر غور کریں ماں کی ممتا کے لہجے میں وہ کشش اور وہ پیار بھی وہ شاعر کریمہ کے اندر ہے. بلا مجرموں کو بھی کوئی پناہ دیتا ہے. لوگ چوروں بدکاروں کو مارتے ہیں تو خالق کائنات کہتے ہیں اے گنہگارو، اے خطاکارو، اے سیاکارو، اے بدکارو، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ واپس پلٹ کے آ جاؤ، رحمت خداوندی تمہاری منتظر. یہ دور سید عمر بن خطاب ہے، یہ وہ عمر بن خطاب ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہو عمر. یہ وہ عمر بن خطاب ہے جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. دور خلافت ہے، آپ کا دور حکومت ہے اور ہاتھ میں جو ہے درہ عمر، کوڑا عمر لیے ہوئے مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں. سامنے سے ایک شرابی آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، ایک جام ہے. حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو زمین قدموں کے نیچے سے کھسکنے لگتے ہیں اور جو ہے اس بوتل کو یوں بغل کے نیچے چھپایا اور دل ہی دل میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے میرا مالک تو جانتا ہے عمر کا کوڑا کس روب اور دبدبے کا کوڑا ہے. مالک آج تو نے مجھے نہ بچایا، عمر مجھے کوڑے مار مار کے مار گئی. مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مالک آج مجھے بخش دے، آج کے بعد میں کبھی شراب نہ. دیکھو گنہگاروں کی کیسے لاج رکھا ہے. تم تو سارے نیک ہو، مجھ جیسے خطاکاروں کی بھی رب لاج رکھا. اچھا حضرت عمر بن خطاب پاس آیا، یوں کوڑا لے رہا، پوچھا کیا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے پہلے تو چپ رہا، جب بارے دیگر پوچھا، بارے سے پوچھا، بتاتا ہے میرا مول. اس نے ڈرتے ہوئے کہا حضور دودھ کی بوتل ہے. کیا ہے؟ دودھ کی بوتل ہے. واہ کریم تیری رحمت اور تیری برکت اور تیری سعادتوں کے نثار کہ تو بندوں سے کتنا پیار. رکھی ہوئی شراب کی بوتل، شرابی بھی کہتا ہے شراب کی بوتل ہے. رکھی شرابی کہتا ہے میں نے شراب کی بوتل رکھی، لیکن جب منہ سے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کیوں چادر کو جھٹکے سے اٹھایا تو واقعی نیچے دودھ بھری بوتل تھی. کتنا قریب رب. یہ وہی رب آج پکار رہا ہے کہ بندو آؤ رب سے صلح کرنا. صرف 15 شعبان کی رات ہی تو ہم رب کے بندے نہیں بنتے نا. ہمارا سارا سال جو
جو ہے ہماری مسجدیں واہ و فراں کرتی ہیں، نمازیوں کو ترستی رہتی ہے۔ حضرت اقبال کلندر لاہوری یہ مسجد شبہ لاہور کے بالکل ایک بیچ میں مسجد شبہ ہے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ تھی، متنازع تھی۔ تو عدالت نے حکم دیا کہ اگر صبح عدالت لگنے سے پہلے یہاں پہ اگر یہ مسجد بنا لیتے ہیں تو یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، اگر مسجد نہیں بن سکتی تو اس کو جو ہے آدھی تعمیر شدہ عمارت جو ہے اس کو جو ہے ہم گرا کر جو ہے مندر بنائیں گے۔ اب مسلمانوں نے جوش اور بلبلے ایمانی سے کا مظاہرہ کیا، ایک رات میں وہ مسجد بنا دی۔ جب کئی سالوں بعد نباز حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال علیہ السلام جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے زبوں عالیہ دیکھی کہ امام صاحب بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں شاید کوئی نمازی آ جائے۔ حضرت اقبال آئے تو کہنے لگے چلے جی وقت بہت ہو گیا اب نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں حضرت اقبال نے رو کے کہا مسجد تو بنا دی شب پر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپ کیا ہے پر شب کا نمازی بن نہ سکتا۔ آج دیکھو آج تک سب سے گریبان میں جھانکے کہ ہم کتنے عرصے بعد آج کی رات رب کے لیے جاگے، دنیا کے لیے ہم روز جاگتے ہیں، دنیا کے لیے ہم روز قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم نے رب کے لیے کتنی قربانیاں دی، ہم رب کے لیے کتنا عرصہ گیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دورے سیدنا عمر بن خطاب ایک شرابی تھا، خالق کائنات نے اس کی بات کی یاد رکھی، اس شراب کی بوتل کو دودھ بنا دیا۔ آج بھی دوستو عرض اتنی سی ہے، آج بھی ہو کر ابراہیم ناسائی ماں کہتا آگ پر شکلی انداز درست ہوتا۔ آج کی رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، کوئی مانگے تو صحیح عزیز سے حضور فرماتے خالق کائنات اپنے عرش سے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتے اور پھر وہاں خالق کائنات اعلان فرماتے ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کی فراوانی چاہنے والا کہ اس کی غربت کو ختم کر دیا جائے، ہے کوئی بیماریوں سے چھٹکارا پانے والا کہ اس کو بیماریوں سے نجات دے دی جائے۔ آج دیکھو گھروں میں کتنے ہم لوگ گزرے ہیں، ہماری اولادیں ہماری نافرمان، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ بچپن میں ہوتا ہے بچے کو اے فار ایپل بی فار بال پڑھاتے ہیں، لیکن الف سے اللہ بے سے بسم اللہ ہم نہیں پڑھاتے۔ اور پھر جب وہ بچہ بچپن سے 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، جب اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں میرے دور تک، پھر ہم کہتے ہیں پیر جی تعویذ دینا، استاد جی تعویذ دینا، سنو کام ہو گئے اب تعویذ کام نہیں کرے۔ تعویذ تو وہ بچپن کا تعویذ تو وہ بچپن میرے استاد جی کہتے ہیں مجھے گڑ اور شکر بڑی پسند ہے، اور میرے ابا جی استاد جی فرماتے ہیں میرے ابا جی گڑ جو ہے پلیٹ میں رکھ کے دودھ گرم کر کے لاتے ہیں تہجد کے وقت، اور مجھے کہتے ہیں اٹھو بیٹا یہ دودھ پی لو۔ کہتے ہیں میں کافی عرصے تک یہ دودھ پیتا رہا، ایک دن اندر کے زمین سے نہیں چھوڑا، اس نے کہا دیکھ بوڑھا باپ ہے سفید ریش باپ ہے تیرے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہے، اور پھر جو ہے پھر تیرے قدموں کی جانب کھڑا ہو کے رب کے حضور سے ایسے کرتا ہے تو کیسا جو ہے شکریہ قسمت والا ہوتا ہے کہ تو کھا پی کے سویا سا۔ کہنے لگے وہ دن اور آج کا دن زندگی گزری ہے، فرض نمازوں میں دائیں بائیں تاخیر ہو سکتی ہے، چھوڑی نہیں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن تہجد کبھی قضا نہیں۔ وہ کیا تھا کہ والد کی تربیت تھی، والد عملی نمونہ تھا، نیپولین بوناپارٹ الیگزینڈر تو اس کو کہتے ہیں، یہ جہاں کا ایمان کرتا تھا تو کامیابی اس کے قدم چنتی تھی۔ تو کسی نے اس سے کہا نیپولین تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ تمہارے پاس جم رکھے ہوئے ہیں، یہ مٹھی میں گنے ہوئے لوگ ہیں، جدھر قبول کرتے ہو کبھی ناکامی سامنا نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں کر سکتے ہیں۔ سنو یہ تو میرے سامنے یہ عظیم نہیں ہے، یہ گریٹ نہیں ہے، ان کی ماں عظیم ہے۔ When you give me great mothers, I will give you great nations. جب ماں فاطمہ تو زہرا ہوگی تو بیٹا حسین ہے۔ جب ماں محمد الجبار کی روٹی ہوگی تو بیٹا غوث العظم ہی بنے گا۔ آج تو ماں کی گوتے بھانجوں کے لیے وہ مائیں گئی جو بچوں کو درود کی لوریاں دے کے سنا اور جب جگاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد کی صدایں ہوتا اور
بچہ جوان ہوتا تھا تو میرے نشان ہوتا تھا، معین الدین چشتی اجمیری بنتا تھا، خواجہ سہروردی بنتا تھا، وہ چشتیہ نظامیہ سلسلہ کا بڑا ولی بنتا تھا، خواجہ بختیار کاکی بنتا تھا۔ اور آج ادھر ڈرامے لگے ہیں، ادھر ماں دودھ پلا دی۔ سوچو تو صحیح بیٹے کی کیا تربیت ہے؟ یہ رونا تم لوگوں کے آگے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک مسجد کا بارش آزاد و ممبر ہوں، میری مسجد کی نمازیوں کی رات رکھتی ہے، کوئی خاص موقع ہو تو میرا بھی دل خوش ہوتا ہے کہ میری مسجد بھر گئی، نہ ہو تو میں بھی ادھر چہرے دیکھتا ہوں کون آئے گا پڑھے گا، کہ یہ دین ہماری نسلوں سے نکل رہا ہے۔ اگر فکر نہیں کرو گے تو کل جب مر جاؤ گے تو قبر میں کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بھی بن جیسے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں بعد از مرگ بھی تمہارے حقوق ادا کریں تو پھر سن لو، اولادوں کو دین کی طرف لانا ہوگا۔ آج کی اس وقت سجانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تمہاری صغیر صاحب نے سجایا ہے، کل ہمارا نوجوان خود اپنے نہیں اٹھ کر رب کے حضور سجدہ کرے کہ مالک کل تو نے مجھے جگایا تھا، آج بھی مجھے جاگنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ شباشیاں شب بیداریاں نصیب والوں کو ہوتی ہیں، خوش نصیب ہے وہ زمینیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر وہ رب کے حضور سجدہ ریز کرتے ہیں، تو پھر ان زمینوں کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا جب وہ زمینیں یوں آسمان کی جانب ہاتھ اٹھاتی ہیں ان کی پلکوں کے اشاروں سے بندوں کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ وہ منہ سے کہتے نہیں ہے مالک اس کو آباد کر اور اس کو برباد کر، بلکہ ان کی آنکھوں کے اشارے ہی بندے کو آباد و برباد کر دیتے ہیں۔ تو آج کی اس وقت کا سبق یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عہد کرتے ہیں کہ ہم پنجگانہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنی اولادوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ملک سے نفرت اور بغضوں عداوتوں کے بت ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم احترام انسانیت کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ جتنے بھی آباد شرکائے پر تشریف لائے خالق کائنات کا سب کا آنا، علماء کا، عطیہ کا، صلاحات کا، اپنی جناب نے حضور کو منظور فرمائے، بڑے بڑے چہرے تشریف فرمائے، کس کس کا نام اور کس کس کو چھوڑ۔ دوستوں اتنی سی جانے لگتا ہے آپ کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، لیکن سنو جس کے نام پہ آئے ہو وہ تمہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ خالق کائنات اس نجبال و غریب نواز نبی کے صدقے میری اور آپ کی حاضری کو منظور فرمائے، خالق کائنات جب تک زندہ رکھے، رسول اللہ کی نوکری و غلامی میں زندہ رکھے، جب اس دنیا فانی سے جائیں تو خالق کائنات میرے اور آپ کے ایمانوں کو محفوظ و سلامت رکھے۔ حضرت عارف غنی کی دعا کے ساتھ، کیونکہ اکثر لوگ مجھے شور کی فرمائش کرتے ہیں تو گلا شدید خراب ہے اور شکل بھی فقیروں والی بنی ہے، رونے کی صورت ہے کہ آج بخشوانے کی رات ہے اور ہمیشہ فتحکار پھر رہ جائے۔ گناہ اتنے ہیں کہ کس کس گناہ کو ہم بخشوائیں، تو نقد یہاں صرف ہوا خلفت ہستی افراز، اب جو زندہ ہوں تو کچھ سانس گزارے لے کر بس حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہے۔ حضور آپ کی دید دارو دکھیاں دا زخمات مرحمت آؤہا، کائنات سب کو ہمارے اندر کدی وچ کر تشریف لے آؤہا، کہ آپ کا ہجر کے پتھر بھی نہیں جھڑتے نہ ساتو اج کر پاؤا، سڑی اکھیاں نالین سمجھ کے توڑے وچ قدمہ دے پاؤا۔ سبیر صاحب اور ایک بھائیوں کا یہ سجا سجایا گلشن عارف کھڑی کی دعا دے گے جا رہا ہوں، اللہ پاک اس دعا کو خالق کائنات عملی جامہ پہنا کر اس گلشن کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں سلام